اس گھر سے نکالنے کے لیے ناٹک کر رہی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ زرون کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو کرن کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، لیکن فی الحال تو کرن جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ زرون اس کے قبضے میں آ چکا ہے اور اس کی ہر بات بھی ماننے لگ چکا ہے۔ لیکن برا تو تب ہوتا ہے کرن کے ساتھ جب اس کی ساس کرن کو زرون کے ساتھ دبئی نہیں جانے دیتی، اس لیے اب کرن کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور آمنہ بیگم کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہی ہوتی ہے۔ آمنہ بیگم تو کرن کا یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ شوکڈ ہو چکی ہوتی ہیں اور اب تو ثانیہ بھی سیدھے منہ ان سے بات نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی ثانیہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ثانیہ اسے بھول ہی نہیں پا رہی ہوتی، کیونکہ ثانیہ تو انہیں بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے تو کرن کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ تو ثانیہ کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اب انہیں یقین آنے لگ جاتا ہے ثانیہ کی باتوں پر کہ یہ سب کچھ کرن جان بوجھ کر ثانیہ کو اس گھر سے نکالنے کے لیے ہی کر رہی ہے، اور اب تو وہ اپنے دکھڑے جو ہے اپنی بیٹی لائبہ سے بھی شیئر کریں گی اور اسے بتائیں گی کہ کس طرح سے کرن جو ہے وہ اب گرگٹ کی طرح رنگ بدل چکی ہے، اور اب نہ تو وہ ان کی کوئی بات سنتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہے، وہ بس اپنی ہی من مانی کرتی ہے۔ تو اب لائبہ بھی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کرن جو ہے وہ بہت ہی تیز تراز لڑکی ہے، جبکہ دوسری جانب ایک دن جب ثانیہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوگی تو تب فصیح اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو اب ثانیہ اس کو کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، کیوں بار بار تم میرے اس طرح سے سامنے آ جاتے ہو۔ تو اب یہاں پر ثانیہ کو فصیح تنگ کرتے ہوئے کہے گا کہ مجھے تو تمہیں تنگ کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اسی وجہ سے ہی میں تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہوں۔ فصیح اور کرن نے ثانیہ کے ساتھ اتنا کچھ کر دیا ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی ان دونوں کو سکون ہی نہیں مل رہا ہوتا، اس لیے اب تو فصیح کا تو بندوبست ہو جائے گا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گا۔ تب فصیح کو احساس ہوگا کہ اس نے جن لڑکیوں کی بھی زندگی برباد کی ہے یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج وہ سب کا محتاج ہو چکا ہے، جبکہ کرن کی حقیقت بھی بہت جلد زرون اور اس کی ماں کے سامنے کھل جائے گی، کیونکہ ثانیہ تو اب ماں بننے والی ہی ہے، لیکن ثانیہ نے تو ابھی تک اپنے کسی بھی گھر والے کو بتایا ہی نہیں کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن بہت جلد آمنہ بیگم کے سامنے یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ثانیہ ماں بننے والی ہے اور زرون کو اتنی بڑی خوشی دینے والی ہے، لیکن کرن نے تو سب کچھ جو ہے وہ ڈرامہ ہی کیا ہے تاکہ وہ اپنے قدم اس گھر میں مضبوط کر سکے اور زرون کی زندگی سے ثانیہ کو باہر نکال سکے۔ کرن کی ہر چال تو کرن پر ہی الٹی پڑنے والی ہے اور اب کرن جو ہے وہ بہت زیادہ پچھتانے والی ہے، یا تو وہ خودکشی کر لے گی یا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور بھی برا ہوگا، کیونکہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ زرون اسے اپنی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکال دے۔ اس نے ثانیہ کی زندگی برباد کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے، اسی طرح سے کرن بھی اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود ہی گر جائے گی۔ اس طرح اس کا انجام بہت برا دکھایا جائے گا جبکہ ثانیہ اور زرون پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل شکوہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ ہی چکا ہے، جہاں پر کرن اور فصیح کو اپنے کیے کی سزا ملنے ہی والی ہے۔ کرن جو کہ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول رہی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، بہت جلد کرن کی سچائی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ کرن نے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ زرون جو کہ اسی خوشی میں اب تو کرن کو خوشی خوشی قبول کر چکا ہوتا ہے اور اس کی ہر بات پر یقین بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ تو ثانیہ کو اس گھر سے نکالنے کے لیے ناٹک کر رہی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ زرون کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو کرن کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، لیکن فی الحال تو کرن جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ زرون اس کے قبضے میں آ چکا ہے اور اس کی ہر بات بھی ماننے لگ چکا ہے۔ لیکن برا تو تب ہوتا ہے کرن کے ساتھ جب اس کی ساس کرن کو زرون کے ساتھ دبئی نہیں جانے دیتی، اس لیے اب کرن کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور آمنہ بیگم کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہی ہوتی ہے۔ آمنہ بیگم تو کرن کا یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ شوکڈ ہو چکی ہوتی ہیں اور اب تو ثانیہ بھی سیدھے منہ ان سے بات نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی ثانیہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ثانیہ اسے بھول ہی نہیں پا رہی ہوتی، کیونکہ ثانیہ تو انہیں بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے تو کرن کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ تو ثانیہ کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اب انہیں یقین آنے لگ جاتا ہے ثانیہ کی باتوں پر کہ یہ سب کچھ کرن جان بوجھ کر ثانیہ کو اس گھر سے نکالنے کے لیے ہی کر رہی ہے، اور اب تو وہ اپنے دکھڑے جو ہے اپنی بیٹی لائبہ سے بھی شیئر کریں گی اور اسے بتائیں گی کہ کس طرح سے کرن جو ہے وہ اب گرگٹ کی طرح رنگ بدل چکی ہے اور اب نہ تو وہ ان کی کوئی بات سنتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہے، وہ بس اپنی ہی من مانی کرتی ہے۔ تو اب لائبہ بھی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کرن جو ہے وہ بہت ہی تیز تراز لڑکی ہے،
जबकि दूसरी जानिब एक दिन जब सानिया रेस्टोरेंट में बैठी होगी तो तब फसी उसको तंग करने के लिए उसके पास पहुंच जाएगा। तो अब सानिया उसको कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, क्यों बार बार तुम मेरे इस तरह से सामने आ जाते हो। तो अब यहाँ पर सानिया को फसी तंग करते हुए कहेगा कि मुझे तो तुम्हें तंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसी वजह से ही मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ। फसी और किरण ने सानिया के साथ इतना कुछ कर दिया होता है, लेकिन अभी भी इन दोनों को सुकून ही नहीं मिल रहा होता। इसलिए अब तो फसी का तो बंदोबस्त हो जाएगा जब उसका एक्सीडेंट होगा और वो हमेशा हमेशा के लिए मजदूर हो जाएगा। तब फसी को एहसास होगा कि उसने जिन लड़कियों की भी ज़िंदगी बर्बाद की है, ये उसी का ही नतीजा है कि आज वो सबका मोहताज हो चुका है। जबकि किरण की हकीकत भी बहुत जल्द ज़रून और उसकी माँ के सामने खुल जाएगी, क्योंकि सानिया तो अब माँ बनने वाली ही है, लेकिन सानिया ने तो अभी तक अपने किसी भी घर वाले को बताया ही नहीं कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन बहुत जल्द आमना बेगम के सामने यह हकीकत खुल जाएगी कि सानिया माँ बनने वाली है और ज़रून को इतनी बड़ी खुशी देने वाली है। लेकिन किरण ने तो सब कुछ जो है वो ड्रामा ही किया है ताकि वो अपने कदम इस घर में मजबूत कर सके और ज़रून की ज़िंदगी से सानिया को बाहर निकाल सके। किरण की हर चाल तो किरण पर ही उल्टी पड़ने वाली है और अब किरण जो है वो बहुत ज़्यादा पछताने